السلام علیکم دوستو. ہمارے ایک دوست ہیں، پی آئی اے میں کام کرتے تھے، بڑے اچھے عہدے پہ تھے، آج کل کینیڈا میں ہیں، طارق انوار صاحب. ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ میں چونکہ شنگھائی میں ہوں، چین میں کچھ تقریباً 3 ہفتے ہو گئے، تو اور ان کا یہ اصرار تھا کہ میں چین اور پی آئی اے کے ایک بڑے پرانے تعلق کے حوالے سے بھی ایک ویلاگ کروں، پوڈ کاسٹ کروں، کیونکہ طارق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پی آئی اے پہلی ایئر لائن تھی جو شنگھائی گئی تمام رستے کی جانچ پڑتال کے لیے کہ روٹ کون سا بنتا ہے، اور یہ وہ ایئر لائن ہے جو امریکہ اور چین کے درمیان 1971 میں پہلے خفیہ رابطے کے طور پہ استعمال ہوئی. پہلی ایئر لائن تھی پی آئی اے جس نے چین کو ایک ایوییشن کے معاہدے کے ذریعے باقی دنیا کے ساتھ منسلک کیا. تو میں چونکہ میرا ایک آخری دن ہے شنگھائی میں، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج پی آئی اے اور چین کے رشتے پہ کچھ بات کر لی جائے. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا چین اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں بھی اگر ہسٹری پہ تھوڑی نظر ڈال لیں تو برا نہیں ہے کہ پاکستان نے جنوری 1951 میں چین کو تسلیم کیا، اپریل 1951 میں باقاعدہ تعلقات قائم ہوئے. 1962 میں دونوں ملکوں نے آپس میں کوئی سرحدی معاملات تھے وہ طے کیے. چین نے کوئی 1940 مربع کلومیٹر علاقہ تھا وہ پاکستان کے حوالے کیا. پاکستان نے کوئی 5000 مربع کلومیٹر وہ علاقہ تھا جو شنجیانگ سے ملتا تھا اور وہ اس کے حوالے کر دیا. پھر اس کے فوراً بعد تقریباً فروری 1964 میں اس وقت کے وزیر اعظم چو ان لائی نے پاکستان کا پہلا باقاعدہ دورہ کیا. اس کے نتیجے میں 1965 میں صدر ایوب خان بیجنگ گئے، اس وقت وہ پیکنگ کہا جاتا تھا اس کو. اور جولائی 1971 میں جو میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ پی آئی اے ایک رابطہ بنی تھی امریکہ اور چین کے خفیہ تعلق کا، تو ہوا یہ کہ ہنری کسنجر اس وقت کے وزیر خارجہ تھے امریکی، وہ بڑی خاموشی سے اسلام آباد آئے اور یہاں سے پی آئی اے کی ایک پرواز پہ خفیہ مشن پہ پیکنگ گئے، اور وہاں پہ ظاہر ہے وہ انہوں نے وزیر اعظم چو ان لائی سے اور دوسرے رہنماؤں کے ساتھ بھی ملاقاتیں کیں. اب اس وقت کے وزیر اعظم جو چو ان لائی تھے وہ بھی بڑے مشکور تھے پاکستان کے کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ چین کا رابطہ کروایا ہے، اور اس میں پی آئی اے بھی ایک پل کا اس نے کردار ادا کیا، کیریئر کا. اور مزے کی بات یہ تھی کہ چو ان لائی صاحب جب رخصت کر رہے تھے ہنری کسنجر کو، اور یہ وہ دورہ تھا جس کے بعد جس نے راہ ہموار کی 1972 میں صدر نکسن کے دورے چین کی. تو جب ہنری کسنجر روانہ ہو رہے تھے پیکنگ سے، تو اس وقت چو ان لائی صاحب نے ایک فقرہ یہ کہا کہ اس پل کو یعنی پاکستان کو نہ بھولیے گا جو آپ کے یہاں آنے کا سبب بنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ یہ پل دوبارہ بھی استعمال کرنا پڑ جائے آپ کو. چین کا جو اظہار تشکر ہے پاکستان کے لیے مختلف مواقع پر 1949 سے لے کے آج تک، وہ آج بھی اس کی گونج آپ کو مختلف سیمیناروں میں، میٹنگز میں سنائی دیتی ہے. اگرچہ اب نئی نسل آ گئی ہے، ان کو ان باتوں کا کم علم ہے، لیکن جو بھی تاریخ دان ہیں، جو پاکستان پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ باتیں ضرور یاد رکھتے ہیں. اور یہ تشکر کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ جب چیئرمین ماؤ زے تونگ 83 سال کی عمر میں شدید علیل تھے، لیکن اتفاقاً اس وقت ہمارے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو چین کے دورے پہ تھے. مئی 1976 میں حالانکہ وہ بستر مرگ پہ تھے چیئرمین ماؤ زے تونگ، لیکن پھر بھی انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ملاقات کی، اور اس طرح وہ آخری غیر ملکی مہمان تھے جو ماؤ زے تونگ کی وفات سے پہلے ان سے ملنے میں کامیاب ہوئے.
تو اب جناب آتے ہیں کہ پی آئی اے کو یہ منفرد اعزاز کیسے حاصل ہوا کہ اس نے سب سے پہلے شنگھائی کا دورہ کیا، یعنی شنگھائی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو ہوا ایسے کہ اپریل 1964 عوامی جمہوریہ چین میں شنگھائی براستہ کینٹن اس کو اب گوانجو کہتے ہیں، یہ اعزاز پی آئی اے کو حاصل ہوا۔ کسی غیر کمیونسٹ ملک کی فضائی کمپنی ہونے کے ناطے کراچی سے شنگھائی براستہ کینٹن پرواز جو تھی، اس کو کہتے ہیں پروونگ فلائٹ، تاکہ کپتان روٹ اور لینڈنگ سہولیات سے روشناس ہو جائیں۔ اور اس پرواز کے کپتان تیمور بیگ تھے، جس کا پرتپاک استقبال کیا گیا تھا۔ پی آئی اے تعلقات عامہ کے اس وقت کے عمر قریشی تھے، تو آپ کو معلوم ہے یہ بڑے معروف کمنٹیٹر بھی تھے، تو وہ بھی اس پرواز پر موجود تھے۔ سو پی آئی اے کی افتتاحی پرواز کا استقبال شنگھائی کے میئر نے کیا تھا۔ یہ تصاویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستانی وفد کے قائد ایئر کموڈور نور خان تھے، وہی ایئر مارشل نور خان جو کہ کرکٹ بورڈ کے بھی چیئرمین بنے تھے اور پی آئی اے کے بھی اس وقت پھر چیئرمین رہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان ایئر برج، فضائی پل کی تکمیل صدر ایوب اور وزیر اعظم چون لائی کی قومی ہم آہنگی اور دوراندیشی کا مظہر۔ پی آئی اے کے سابق سربراہ انور جمال صاحب کے مطابق 26 اپریل کو پی آئی اے کا بوئنگ طیارہ، جس کے کپتان تیمور بیگ تھے اور معاون کیپٹن علی خان تھے، پہلی مرتبہ چینی فضائی حدود میں داخل ہوا اور کینٹن کے نو تعمیر شدہ رن وے پر اترے۔ تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ چین نے 6 ماہ کے اندر یہاں پہ انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم نہ صرف تیار کیا بلکہ لگا بھی لیا، ILS اس کو کہتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ روٹ اور پرواز دونوں تاریخی اہمیت کی حامل تھے، جس کے لیے پی آئی اے کی ٹیم نے نہایت جذبے اور جوش و خروش سے کام کیا۔ امریکہ، یہ وہ زمانہ تھا جب امریکہ ناخوش تھا، مگر چند ہی برس کے بعد، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب ڈاکٹر ہنری کسنجر پی آئی اے کی پروازی کے ذریعے پیکنگ پہنچے، تو اس وقت پھر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو تھے وہ بھی دوبارہ معمول کے مطابق آ گئے۔ یہ لوگ سب جب گوانجو سے شنگھائی پہنچے تو وہاں پہ سول ایوییشن کے اعلیٰ عہدیداروں نے ظاہر ہے ان کا استقبال کیا، اور انور جمال صاحب نے اپنی یادداشتوں میں یہ بھی لکھا، ایک اہم کارگو کا بھی ذکر کیا ہے جو پی آئی اے نے بخوبی سر انجام دی۔ یہ کام وزیر اعظم چون لائی کی اجازت سے پی آئی اے کو سونپا گیا تھا۔ وہ کام کیا تھا؟ چون لائی نے ایک مرتبہ کراچی ایئرپورٹ پر ٹرانزٹ کے دوران انور جمال صاحب کو بلایا اور گرمجوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے دو دوست ممالک کے درمیان دوستی کے پل کی پختگی میں جو انور جمال صاحب یعنی پی آئی اے کے سربراہ تھے، ان کے تعاون کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ عقابی آنکھوں والی دنیا کی اس اہم شخصیت سے ملاقات میرے لیے ایک اعزاز تھا۔ میں بمشکل چند الفاظ کہہ سکا کہ ان کی شخصیت کے سحر میں کھو چکا تھا۔ اور واقعی یہ بڑے لوگ تھے، ان کی جب آنکھوں سے آنکھیں آپ ملائیں تو واقعی محسوس ہوتا تھا کہ بڑی دبنگ شخصیات تھیں۔ قد میں چھوٹے تھے لیکن شخصیت ان کی بڑی قداور تھی۔ اور چون لائی صاحب نے انور جمال صاحب کو وطن واپسی پر تحفے میں ایک ریڈیو سیٹ بھی دیا۔ ان دنوں بہت چرچا ہوتا تھا ریڈیو سیٹس کا۔ ہم جہاں جرمنی بھی جاتے تھے، دوئچے ویلے سے بھی لوگوں کو ریڈیو سیٹ ملتے تھے، ریڈیو پیکنگ سے بھی۔ تو جناب یہ کہانی تھی کہ کس طرح پی آئی اے کا رشتہ جو ہے وہ شنگھائی کے ساتھ بھی ہے، پیکنگ کے ساتھ بھی ہے، اور کس طرح اس ایئر لائن نے بڑے اچھے وقتوں میں بڑے اہم کام بھی سر انجام دیے۔ بہت بہت شکریہ۔